بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نحمد ونصلي على رسوله الكريم. آج کا ہمارا مذاکرہ اس بات کے لیے قابل نے حابل کو کیوں قتل کرا یا کیوں اس کو مرڈر کرا یا اس کی ہتیا کری کہ زمین پر ہونے والا پہلا مرڈر کیسے ہو گیا. اس کے لیے انسان کی یعنی قابل کی آنکھیں ذمہ داری. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آنکھوں کے بارے میں کہ آنکھوں کی قطع سب سے زیادہ خطرناک پر لغزش ہوتی ہے. انسان کے ذریعے جو کچھ دکھایا جاتا وہ دل کے اندر اتر جاتا ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آنکھوں کی لغزشوں سے بچو، یہ تم کو جہنم تک قریب لے جائیں گی. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت علیہ السلام کو دنیا کے اندر اتارا، ان کے ساتھ ان کی بیوی یعنی اہل حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ اتارا. جب ان کی توبہ قبول ہوئی، اللہ پاک نے ان دونوں کو آپس میں ملا دیا، جس کے ذریعے اللہ نے دنیا کے اندر اولاد کا سلسلہ جاری فرما دیا. ان کی شریعت یہ دی کہ صبح کو ہونے والے بچے یا بچی سے شام کو ہونے والے بچہ یا بچی سے ان کے نکاح کر دیے جاتے تھے. خدا سے بعد صبح کو ہونے والے قابل و قابل کی بہن کو اللہ رب العالمین اپنی قدرت سے پیدا فرمایا، اور شام کو پیدا ہونے والے بچوں میں جن کا نام حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی اہلیہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حابل اور ان کی بیٹی کو ساتھ میں دنیا کے اندر اللہ رب العالمین لے کر آئے. ان کا شریعت یہ تھی کہ صبح آنے والے بچوں کے نکاح شام کے آنے والے بچوں سے ہوتا تھا. اب قابل کے ساتھ آنے والی جو بچی تھی وہ بڑی خوبصورت تھی اور بڑی حسن والی تھی، جس کی نگاہ قابل کی نگاہیں اس پہ پڑ گئیں، وہ اس کے دل کے اندر اتر گئی. فرمایا کہ جس طریقے سے شراب دل پر اثر کرتی آدمی مدہوش ہو جاتا ہے اور بہک جاتا ہے، لیکن گندی شراب کی مدہوشی آدمی کے جسم کو مدہوش کر دیتی ہے، لیکن آنکھوں کے ذریعہ ہونے والی خطا جو ہے انسان کے دل کو مدہوش کر دیتی ہے، نفس کے تقاضے کو پیدا کر دیتی ہے. قابل کے اندر یہ تقاضا پیدا ہوا، صبح کی آنے والی لڑکی بڑی خوبصورت، میں اسے نکاح کروں گا، میں اسے شادی کروں گا. حضرت آدم علیہ السلام نے چاہا کہ صبح کی آنے والی لڑکی کا نکاح شام کو آنے والے لڑکے یعنی حابیل سے کر دیا جائے، اور شام کو آنے والی لڑکی کا نکاح قابل سے کر دیا جائے. شام کو آنے والی لڑکی جو تھی تھوڑی سی خوبصورتی میں اس میں کمی تھی، اس کے حسن میں کمی تھی، لیکن قابل کی نگاہ صبح آنے والی لڑکی پر جم گئی. اس کے ابا جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے سمجھایا، اس کی امی جان حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا، اس کے آنکھوں کے ذریعے ہونے والے گناہ نے خطا نے لغزش نے یہاں تک پہنچا دیا، انہوں نے اپنی باپ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی بات کو ٹکرا دیا، اپنی ماں یعنی حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی بات کو بھی ٹکرا دیا، یہاں تک کہ اپنی بھائی یعنی حابیل کو میدان میں لے گیا. اور اتنی بڑی لغزش کر بیٹا جو اس زمانے کے اندر اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی، یعنی اپنی بھائی کو آنکھوں کی لغزشوں کی یا آنکھوں گناہوں کی وجہ سے جس کا زہر اس کے دل پر اثر کر گیا تھا، یا اس کا حسن اس کی خوبصورتی دل پہ جم گئی تھی، اس کے نفس نے تقاضا کیا یا حسد پیدا ہو گیا، یہ سارے گناہ جو اس کے اندر آ رہے تھے وہ آنکھوں کے ذریعے اتر رہے تھے، کیونکہ وہ اپنی آنکھوں کی نگاہوں کے ذریعے سے اس حسن کو، جمال کو، خوبصورتی کو دیکھ چکا تھا. اس لیے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جہاں نگاہ چلی جاتی ہے وہاں انسان داخل ہو جاتا ہے. انسان کی نگاہ تیروں میں سے ایک تیر ہے جس کا اصل یہ بغیر واپس نہیں آتی. اسی لیے دنیا میں جتنے گناہ ہو رہے ہیں وہ آنکھوں کی لغزشوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں، جتنے گندے کام ہو رہے ہیں وہ آنکھوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں، جتنی زنا دنیا کے اندر ہو رہی ہیں تمام کے تمام دنوں کا ذریعہ یہ آنکھوں کے ذریعے دیکھنا ہو رہا ہے. جہاں آنکھ جاتی ہے وہاں انسان داخل ہو جاتا ہے، جس چیز کو دیکھتی ہے اس چیز پر یہ فریفتہ ہو جاتا ہے، مر مٹتا ہے. اسی لیے قابل نے اپنے بھائی حابیل کو آنکھوں کی لغزشوں کی وجہ سے اس کا قتل کر دیا، یعنی دنیا کے اندر یا زمین پر یا پرتھوی پر
पहली हत्या हो गई कि भाई ने भाई को कत्ल कर दिया, और रीजन क्या था, वजह क्या थी, कारण क्या था कि आंखों के जरिए उस लड़की का हुस्न दिल में उतर गया, तो उन्हें अपनी माँ की नाफरमानी की, अपनी बाप की नाफरमानी की, यानी नबी की भी फरमानी की, और अपनी अम्मी जान की भी नाफरमानी की, एक बड़ा गुनाह कर गुजरा। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह से पनाह मांगो, जिन चीजों को अल्लाह पाक ने देखा हुक्म फरमाया है उन चीजों को देखो, जिनसे मना फरमाया है उनसे बचो। करेंगे इंशाअल्लाह इन तमाम गुनाहों से, गुनाहों से इंशाअल्लाह तौबा करना है। कहीं भाई आमीन तुम आमीन।